مکرم معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبادت کی نیت سے، بلند آواز سے، جتنا اللہ نے ہمت دی ہے اتنا ہی بلند آواز سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف کا نذرانہ پڑھ لیں۔ جتنا بلند آواز سے پڑھیں گے محفل میں اتنی ہی اللہ کی رحمتیں نازل ہو جائیں گی۔ اگر نصیب قریب ترے نبی ہو جائے، اگر نصیب قریب ترے نبی ہو جائے، میری حیات میری عمر سے بڑی ہو جائے۔ حیات آپ کی وہ ہوتی ہے جو آپ زندہ رہتے ہیں، لیکن کچھ لوگ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں۔ تھوڑی سی کو کم کیجئے گا تاکہ حضرات کو سمجھ آئے، بالکل ختم بھی نہیں کرنی۔ سنیے گا، میں دوبارہ پڑھتا ہوں، آپ حضرات کی بھرپور توجہ کا سہارا لیتے ہوئے۔ اگر نصیب قریب ترے نبی ہو جائے، میری حیات میری عمر سے بڑی ہو جائے، اندھیرے پاؤں نہ پھیلا سکیں زمانے میں، درود پڑھیے کہ ہر سمت روشنی ہو جائے۔ در نبی پر حاضری کے وقت ہر بار دعا یہی مانگی کہ ایک اور حاضری ہو جائے۔ جو مدینے کی حاضری چاہتا ہے وہ بلند آواز سے کہے سبحان اللہ۔ میں راستے میں جب آیا تو ایک اور میں اپنے ذہن میں لے کر آیا تھا، لیکن ابھی یہاں پہنچنے پر ایک بھائی، پتہ نہیں اب وہ یہاں موجود ہیں یا نہیں، بہرحال ان تک آواز پہنچ رہی ہوگی، انہوں نے فرمائش کی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور شان امی فاطمہ آپ نے سنانا ہے۔ تو میں حمد اور ذہن میں لے کے آیا تھا، لیکن ان کی فرمائش پوری کرنے کے لیے اب ایک اور حمد میں پڑھنے لگا ہوں، جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تذکرہ ہے۔ میں شکر گزار ہوں اپنے بہت ہی پیارے بھائی ثنا خان مصطفیٰ اندلیب چمنستان رسالت، آپ حضرات کی جانی پہچانی شخصیت، کوٹکدو کی آن جان پہچان، میری مراد بھائی محمد فاروق اعظم صاحب مجھ ناچیز سے محبت فرماتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ نہ بادشاہ ہوں دلوں کا، نہ خطیب ہوں میں لفظوں کا، اللہ ساتھ دیتا ہے میں باتیں دل سے کرتا ہوں۔ میں دل سے دل والوں کو سنانے آیا ہوں، بھرپور توجہ چاہوں گا۔ کافی دنوں سے طبیعت کچھ تھوڑی بہت ناساز ہے، اور آپ حضرات کو پتہ ہے سفر میں ویسے بھی کچھ تھکاوٹ ہوتی ہے۔ بہرحال مجھ سے زیادہ تھکے ہوئے تو آپ لگ رہے ہیں۔ ابھی میں آغاز کرتا ہوں اور دیکھوں گا کہ آپ کہاں تک چل سکتے ہیں، آپ کے ذوق کے مطابق چلوں گا، زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ سمجھ سب کو آ رہی ہے تو سب کی سبحان اللہ بھی پہنچنی چاہیے۔ بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے۔ سبحان اللہ۔ جس کا یہ عقیدہ ہے کہ ہر کام اللہ کرتا ہے، صرف وہ کہے سبحان اللہ۔ ذوق چیک کر رہا ہوں آپ کہاں تک سننے کا ذوق رکھتے ہیں، اس کے بعد میں کچھ شروع کروں گا، سنیے گا، میں دوبارہ نہیں دہراؤں گا۔ وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے، ہر صبح ازل ہے تیری حمد میں مصروف، ایک ذوق نظر عام دکھاتا تو ہے، ادنا ہے کوئی آدھا حبشی ہے یا کرشی، ہر ایک کو غربت میں بٹھاتا تو ہے، تخیل سے ہے آگے تیری شان غفاری، لا حد کرم آپ سناتا تو ہے، تیرے امر کا اعجاز ہے کونین کی تخلیق، فیکون عمل بات بتاتا تو ہے، اندھیروں میں سویروں کو سلاتا تو ہے، سویروں کو اندھیروں سے جگا
بولے جو زمین پر کبھی عمر نبی کے قرآن کے احکام بناتا تو ہے، اور کون عمر؟ نہیں آپ کا موڈ ہی نہیں ہے سر، آپ کا موڈ نہیں ہے، بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ بولے جو زمین پر کبھی عمر نبی کے قرآن کے احکام بناتا تو ہے، اب صرف یہ بہادری والی بات ہے، صرف بہادر اور جرت مند غیرت مند بولیں گے۔ کون عمر؟ حضرت عمر بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، ساتھ پیارے آقا موجود ہیں، جا رہے ہیں، ام ہانی کے گھر کے سامنے سے گزرے، حضور ساتھ ہیں۔ جب مقام ابراہیم پہ حضرت عمر پہنچتے ہیں تو رک جاتے ہیں۔ پیارے آقا نے پوچھا عمر کیا وجہ رک گئے ہو؟ حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں یہاں 2 نفل ادا کروں، سبحان اللہ، میرا جی چاہتا ہے یہاں 2 نفل ادا کروں، میں اب اگر بات کرتا جاؤں تو بات بڑھتی چلی جائے گی۔ میں حضرت عمر کی شان سنانے چلا ہوں، عمر کا دیوانہ ذرا جھوم کر کہے سبحان اللہ۔ کون عمر؟ مرد جلال، مرد ہنر بھیجنا پڑا، فرمائشی کلام میں سنیے گا، مرد جلال، مرد ہنر بھیجنا پڑا، اونچے بدن پہ اونچا سر بھیجنا پڑا، سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے فولاد سے بھی سخت بشر بھیجنا پڑا، بڑھنے لگا تھا زور جہالت کی بوجھ کا، روئے زمین پہ رب کو عمر بھیجنا پڑا، جو در کعبے کا کھلوائے اسے فاروق کہتے ہیں، جو رب کا دین منوائے اسے فاروق کہتے ہیں، جسے مانگا خدا سے اس کے آقا کی پیغمبر نے دعائے نبی کی لاج رکھی، پھر مرد کلندر نے، عرب کے مرد حر نے، اور عظیمت کے سکندر نے، وہ جس کے حکم کو مانا ہواؤں نے سمندر نے، جو دریا خشک چلوائے اسے فاروق کہتے ہیں، جو رب کا دین منوائے اسے فاروق کہتے ہیں، جب ہجرت میں نکلا اور للکارا پجاری کو، بو جہل، بو لہب اور ہر بدبخت ناڑی کو کیا کہا، حلالی ہو تو روکو آج عمر کی اس سواری کو، میں موت پاک میں نکلا ہوں، بدلا دو بھکاری کو، جو کفر کے چھکے چھڑوائے اسے فاروق کہتے ہیں، جو حضور میں دین تڑپائے اسے فاروق کہتے ہیں۔ آپ تھک چکے ہیں، میں بس کرتا ہوں، میری حاضری ہو گئی ہے، بس ان حضرات کا ذوق نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام جب تشریف لائے، میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، رات بھی میں ایک محفل میں تھا، نعت کے چند جملے آپ کی حسین سماعتوں کے حوالے کرنے چلا ہوں، نعت کا ذوق سننے والے اور ذوق رکھنے والے کہیں سبحان اللہ۔ رات بھی گزشتہ رات میں نے یہ بات، اس بات کا تذکرہ کیا، ماشاءاللہ قاری صاحب تشریف فرما ہیں، تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ آدم، توجہ ہے، تھوڑا سر ہلا دو، ہے توجہ؟ ہاں بس سر ہلائیے گا، زبان نہیں ہلانی، حالات بڑے خراب ہیں، بہت زیادہ مہنگائی ہے، عمران خان نے تبدیلی لائی ہے نا، آپ لوگوں کو پسند ہے وہ تبدیلی؟ اب بھی یوں کر دیں، آپ نے خودی کا زبان نہیں ہلانی، اس نے سر ہلا رہے ہیں۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، میں نے کہا چلیں آپ مسکرائیے گا بھی نہیں، اب بس زبان ہلاتے رہیے گا، محبت سے، اب میں کہہ رہا ہوں محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم، علماء کرام آپ حضرات کی توجہ چاہوں گا، اللہ نے تمام انبیاء میں سے آدم کو چنا، پھر نوح کو چنا، پھر ابراہیم کو چنا، یعقوب کو چنا، یونس کو چنا، یوسف کو چنا، ہود کو چنا، سلمان کو چنا، جنہیں چنا فرمایا اصطفیٰ۔ میں اپنے ذوق میں یوں کہنا چاہوں گا، اصطفیٰ آدم، اصطفیٰ نوح، اصطفیٰ ابراہیم، اصطفیٰ یعقوب، اصطفیٰ یونس کو چن رہا، بڑا دکھ ہوگا، اصطفیٰ یونس، اصطفیٰ یوسف، اصطفیٰ میں سے پھر چنا تو کہا یہ ہے مصطفیٰ، اصطفیٰ میں سے پھر چنا تو کہا مصطفیٰ، کیسا بنایا قاضی کو اپنے ذوق میں کہنے دیں، جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض سما ہے میرا مصطفیٰ، قابلیت آدم میرا مصطفیٰ، افضلیت آدم میرا مصطفیٰ، شم غار ہرا ہے میرا مصطفیٰ، واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوان میں، آدم نوح ابراہیم عمران سے، ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ، نور پیغام
چائے نہیں پلائی؟ چائے تو پلا دی ہوتی ان کو. چھین سکتا نہیں کوئی صدیق سے، دے گیا ہے امامت میرا مصطفیٰ، دے گیا ہے امامت، دے گیا ہے امامت میرا مصطفیٰ، آہستہ بولو، دے گیا ہے امامت میرا مصطفیٰ. آہستہ بولیے گا، یہ نو کسی کے گھر میں ادھر ادھر آواز چلی جائے. مسافر ہوں سفر کر کے بہت ہی دور آیا ہوں، نہ گھر پہ ہوں نہ در پہ ہوں، میں بالوں پر بسایا ہوں. محبت ہے میرا مذہب، یہی پیغام لایا ہوں، میں دل والوں کو دل سے دل کی بات کہنے آیا. اور یہ کیسے ممکن ہے بھائی فاروق اعظم صاحب کے آگ جلے اور دھواں نہ اٹھے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ دل ٹھنڈا ہو اور سبحان اللہ نہ آئے؟ صرف دیوانوں سے مخاطب ہوں. میں نے اس لیے ابھی کہا کہ میں دل والوں سے دل کی بات دل سے کہنے آیا ہوں، صرف دل والوں کو کہنے آیا ہوں، دل والے کہیں سبحان اللہ. چھین سکتا نہیں کوئی صدیق سے، دے گیا ہے امامت میرا مصطفیٰ. کون صدیق؟ واسطیق. میں دنیا کی ساری صداقتوں کو تیری صداقت میں قربان کر دوں. واسطیق. میں دنیا کی ساری عدالتوں کو تیری عدالت میں قربان کر دوں. واسطیق. میں دنیا کی ساری سخاوتوں کو تیری سخاوت میں قربان کر دوں. واسطیق. میں دنیا کی ساری شجاعتوں کو تیری شجاعت میں قربان کر دوں. بولیے گا واسطیق. تجھے لا کر دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں، خدا نے یہ بتانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں. ستاروں سے زیادہ خوبصورت نے کیا دے کر تجھ کو یہی باور کرانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں. پہاڑوں سے زیادہ سونے کو جو ٹھکرا دے دلوں میں بٹھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں. خلیفہ ہو کے بھی جو باقا کشی کی لذتیں مانگے فرشتوں کو بتانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں. قدم رکھے زمین پر زمین ہلنے سے رک جائے تو عالم کو بچانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں. یقین جن کو نہ آتا تھا ابو بکر کی پاک بازی کا انہیں پھر سور کا منظر دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں. پھر ابو بکر کو محبوب کے پہلو میں سلا کر زمانے کو بتانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں. صدیق تجھے لا کر دکھانا تھا تو پھر میں کیوں نہ کہوں وہ پہلا مددگار، وہ پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دے، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے. فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق. نبیوں سے کم تر، قاضی کی جانب توجہ کیجیے گا، نبیوں سے کم تر، اماموں سے اعلیٰ، نبیوں سے کم تر، اماموں سے اعلیٰ. کون سمجھے کون بولے؟ نبیوں سے کم تر، اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا، صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا. وہ جگتا ہوا ایک باب حرم تھا، وہ سارے کا سارا تھا قرآن جیسا، خدا کے تھا ایک فرمان جیسا. خدا اس پہ راضی ہوا وہ خدا پر، کہے قدسی آمین اس کی دعا پر. وہی ساری اسنید کا ہے مخاطب، اسی کے لیے ہے بڑے سب مراتب. جھکاتا تھا نظریں عمر اس کے آگے، کھڑا ہو کے شام و سحر اس کے آگے. وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے، وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے. کوئی اس کو صدیق مانے نہ مانے مگر اس کو رتبے دیے ہیں خدا نے. اب لگاؤ ذرا شان صدیق اکبر کا نعرہ، لگاؤ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، شان صحابہ، نعرہ تکبیر. مجھے شان امی عائشہ کا حکم ہوا تھا، میں قاری صاحب کی موجودگی میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا. بھائی فاروق اعظم صاحب نے ویسے بھی بتلایا تھا کہ وقت مختصر ہے، ہم پروگرام کو بالکل مختصر کر رہے ہیں. میں بھائی کی فرمائش پوری کرنے چلا ہوں کہ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا. سبحان اللہ. بس کر دیں، میرے خیال میں آپ تھک گئے ہیں. جو سننا چاہتے ہیں ہاتھ بلند کرے گئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور بھائی فاروق اعظم صاحب یہ کیا کہ آپ محفل میں آئے تو اپنے رخ پہ گرا کے آنچل، یہ کیا کہ آپ محفل میں آئے ادھر آواز آئے تو میں نے دس دینا. یہ کیا کہ آپ محفل میں آئے تو اپنے رخ پہ گرا کے آنچل، حسین جلوے تڑپ رہے ہیں الٹ بھی تو مسکرا کے آنچل. انہوں نے نہیں بولے. چلو آپ کے لیے کوشش. ہم اس اعتقاد پر اعتماد رکھتے ہیں، حضور اپنے غلاموں کو یاد رکھتے ہیں. حضور یاد رکھتے ہیں، آپ بھول جائیں تو علیحدہ آپ کی مرضی ہے. اور ہم اس اعتقاد پر ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں. ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں.
جو ہن بھی نہ بولے تو پھر میں میچ چھٹ دینا. میری حاضری ہو گئی ہے. وہ ایک بابا جی بیان کر رہے سن, بھائی آپ سنیے گا اسٹیج والے حضرات میں. ایک بابا سی ایک مولوی صاحب بیان کر رہے سن. ایک بابا جی کھڑے ہو گئے. مولوی صاحب بیان کر رہے سن کہ ایک پل صراط ہو سی اور بال تو زیادہ باریک ہو سی, تلوار تو زیادہ سخت ہو سی, اس تو ٹپڑا پو سی. بابا جی آکھیا مولوی صاحب واقعی بال تو زیادہ باریک ہو سی؟ جی باریک ہو سی. تلوار تو زیادہ تیز ہو سی؟ جی تیز ہو سی. اس تو ٹپڑا پو سی؟ جی ٹپڑا پو سی. اور پتہ لگنا ہے کیڑا کیڑا جوانہ بیٹھا ہے. اس تو ٹپڑا پو سی. اس آکھیا مولوی ساریاں گلاں چھڈ اے دس اتھے محمد بھی ہو سی؟ سبحان اللہ. اتنی آہستہ سبحان اللہ, اتنی کنجوسوں والی سبحان اللہ. پھر میں پچھلی دفعہ کہوں جو میں نے کہا تھا مجھے لا کر دکھانا تھا کہ کوٹدو کے بندے ایسے بھی ہوتے ہیں. کوٹدو کے بندے ایسے بھی ہوتے. تعریف کر رہا ہوں کہ اتنی سبحان اللہ اور اتنی داد دینے والے بھی ہوتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے. کرتاس کاغذ کو کہتے ہیں. کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے. اس لفظ کی خوشبو سے کرتاس معطر ہے. اس لفظ کے کرنوں سے عالم بھی منور ہے. وہ لفظ مکمل ہے. وہ لفظ محمد ہے. حیا کے ماتھے کا تاج زہرا, حیا کے ماتھے کا تاج زہرا, وفا پرستی علاج زہرا, مقام خون حسین یہ ہے, کرے گی جنت براج زہرا. کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا ملا ہے تجھ کو جو راج زہرا. جو ہوگی تیرے قدم کی مٹی کافی کے سر کا ہے تاج زہرا. جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج زہرا. شبیر و شمبر دی ام زہرا, نبید کر وچ جم زہرا. مقام تیرے نو کون سمجھے مومن ہے تیرے کم زہرا. پردے دی یاد کچن والی جناب زینب دی ام زہرا. رب نو سجدہ کرن دی خاطر رات مقدی رنگ زہرا. حیا دی ملکہ بطول زہرا, طہارت دا اصول زہرا. حسن و حسین دے حقداراں دا سلام کر لے قبول زہرا. آخر میں شان علی عائشہ اور شان صحابہ پڑھ کے اجازت چاہوں گا. نور کی داستان, قدسیوں کی زبان, انگنت خوبیاں, ہر طرف کہکشاں, سب کا ہے یہ بیان. اے محمد کی جان تو ہے امت کی ماں, تجھ سے کوئی کہاں. سبحان اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. تھوڑا جہا ہور ہوڑی. ہاں تسی ہوڑی دا بھی مطلب سمجھ دے ہو. بس تم لوگ خطیب کو تڑپاتے ہو. مولوی صاحب آج ایسا بیان کیجئے گا کہ مزہ آ جائے. آج ایسا بیان کیجئے گا کہ مزہ آ جائے. آج ایسا بیان کیجئے مزہ آ جائے. مزہ آ جائے. تو پھر مولوی صاحب بھی کہندے نے تسی بھی انجی سبحان اللہ کہو کہ مزہ آ جائے. سبحان اللہ. نور کی داستان ہن سنا دیاں. جی جی. امی عائشہ سننا چاہیں گے؟ سبحان اللہ بھی کہتے. سبحان اللہ. نور کی داستان, بس آپ کی جان چھوڑنے والا ہوں. نور کی داستان, قدسیوں کی زبان, انگنت خوبیاں, ہر طرف کہکشاں, سب کا ہے یہ بیان. اے محمد کی جان تو ہے امت کی ماں. میری طرف توجہ کیجئے گا. تو ہے امت کی ماں, تجھ سے کوئی کہاں اماں. مشک امبر سے پاکیزہ ہے چادر تیری, آنکھ بھی نور سے ہے منور تیری. سب سے محتر تیری, فرشتوں سے بڑھ کر ہے عظمت تیری. تیرے ہاتھوں سے عرفان اٹھایا گیا, تیری چوکھٹ پہ جبریل لایا گیا. سب کرامات کرتی ہے تیرے لیے, 17 آیات اتری ہے تیرے لیے. محمد بھی راضی ہے تیرے لیے, اتنے ماجار کافی ہے تیرے لیے. تیرا احساس کرتے ہیں بیٹے تیرے, تو بھی سچی ہے بیٹے بھی سچے تیرے. رب نے اونچے کیے ایسے رتبے تیرے, کر دیا محمد حوالے تیرے. تو نے چاہا تو چاہت مکمل ہوئی, شاہدی کی محبت مکمل ہوئی. میرے آقا کی سیرت مکمل ہوئی, یعنی جس سے شریعت مکمل ہوئی. نور قرآن کی آیت سلامت رہے, آل حرمت کی حرمت سلامت رہے, ماں حمیرہ کی عزت سلامت رہے, ہم فقیروں کی چاہت سلامت رہے. بروز مقصد ہر ایک بندے سے عشق صحابہ میں ٹیسٹ ہوگا. سبحان اللہ. اور سبحان اللہ دا ٹیسٹ ہو رہے ہیں. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر,
میں تشریف لائے معزز مہمان حضرت مولانا عمران نقشبندی صاحب، ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ حضرت وقت نکال کر تشریف لائے، اب 2 حضرات ہو چکے ہیں، میں اپنی حاضری کمپلیٹ کرتا ہوں آخر میں کہ بروز محشر ہر ایک بندے سے عشق صحابہ میں ٹیسٹ ہوگا۔ مولانا سنیے گا، اب ٹیسٹ ہو رہا ہے یہ کون جیتتا ہے ان میں سے۔ بروز محشر ہر ایک بندے سے عشق صحابہ میں ٹیسٹ ہوگا، جو بھی دے گا اس میں زیادہ نمبر خدا کی نظروں میں بیسٹ ہوگا۔ منافقوں کو ملے گی سزا، صحابہ کا دشمن اریسٹ ہوگا، نوکر صحابہ کا دیکھ لینا وہاں بھی چیف گیسٹ ہوگا۔ اور زندگی گزرے بیسٹ مدینے ٹھنڈے رہنے چیسٹ مدینے، زندگی گزرے بیسٹ مدینے ٹھنڈے رہنے چیسٹ مدینے، ایسے رہ کے کیوں لے ہو جائیے ایڈجسٹ مدینے، ہر تھا بھائی بستی رحمت ایسٹ مدینے بیسٹ مدینے، ادھر مو ابلیس نکلتا کرنا نین اریسٹ مدینے۔ سبحان اللہ